بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس بڑی تیزی سے سامنے آ رہی ہیں۔ چند دن پہلے وہ جو اے پی سی ہوئی تھی پاکستان بار کونسل کی، اس میں شہباز شریف صاحب جو بولے، انہوں نے جو باتیں کی وہ بڑی مطلب یہ کتابی باتیں تھیں یا جو بھی آپ ان کو کہہ لیں، لیکن وہ بڑی پازیٹیو گفتگو تھی ان کی۔ حالانکہ وہ جس مائنڈ سیٹ کے ہیں وہ مائنڈ سیٹ ہے وہ جو عمران خان کا مائنڈ سیٹ ہے، جو انصار والا مائنڈ سیٹ ہے، یہ شروع سے اسی طرح کے ہیں۔ غدار کون ایک کتاب چھپی تھی جلا وطنی کے دور میں، جب پرویز مشرف صاحب نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ شریف فیملی جو ہے یہ جدہ میں جا بسی تھی، معاہدہ کر کے گئی تھی یا جلا وطن ہوئی تھی، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں۔ تو وہاں پہ جو وہ انٹرویو کیے تھے سہیل وڑیچ صاحب نے، اور وہ آپ کو یاد ہے نا، یہ کمپنی نہیں چلے گی، وہ والے سہیل وڑیچ صاحب۔ تو ان انٹرویوز کو اگر پڑھیں آپ تو آپ کو فرق لگتا ہے کہ دو بھائیوں میں جو سیاسی اپروچ ہے ان دونوں کی، وہ بہت زیادہ اس میں ڈفرنس ہے۔ وہ نواز شریف کہتے تھے کہ جی کہ یہ جو جرنیل ہوتے ہیں یہ وہ چھپی ہوئی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اور میرا خیال ہے کہ نہ ہی میں پاکستان کی فوج کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ تو ابھی خیر وہ قانون بھی نہیں آیا 2 سال والا، نہ ہی میں کسی جرنیل کا مذاق اڑا رہا ہوں، لیکن یہ سابق وزیر اعظم جو اس ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، جب وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم تھا اور اس کو اٹھایا گیا تھا، پھر جب وہ جدہ بسا تو اس نے جو انٹرویو دیے اس میں اس نے کہا کہ پاکستان، وہ اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اصل میں ہے کیا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اصل میں چاہتی کیا ہے۔ تو ان سے ایک سوال پوچھا کہ جی وہ جب انڈین پرائم منسٹر واجپئی صاحب لاہور آئے تھے تو تب خبر چلی تھی کہ پرویز مشرف صاحب نے ان کو سلوٹ نہیں کیا تھا، تو یہ بتائیں کہ یہ ٹھیک بات ہے؟ یہ سہیل وڑیچ صاحب کا سوال تھا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کہ یار یہ دوسرے پرائم منسٹرز کو تو سلوٹ کرتے ہیں، اپنے پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر نہیں مانتے، یہ خود کو سپر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں۔ یہ جرنیلوں کی وہ بات کر رہے تھے، اور ظاہر ہے اس وقت وہ غصے کی حالت میں تھے، ان کو نیا نیا نکالا گیا تھا، پھر اب ان کو دوسری تیسری دفعہ بھی نکالا گیا۔ تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہاں پہ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ وہ اگرچہ جنرل ضیاء الحق کے وسیلے سے آئے، جنرل غلام جیلانی، لیکن وہ آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تھوڑا سا چینج ہو گئے۔ اچھا چینج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ صرف اپنے، وہ کہتے ہیں نا گھر کے لیے چینج ہوتے ہیں، ویسے چینج نہیں ہوتے۔ میں اس سے جزوی اتفاق کرتا ہوں، وہ کوئی بہت زیادہ نظریاتی آدمی نہیں ہے، لیکن دونوں بھائیوں کی اپروچ میں فرق ہے۔ میں جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں، شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے آپ انٹرویوز پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فوج ایک ملک کی حقیقت ہے، ہمیں اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس طرح کی وہ سوچ کے مالک ہیں۔ یہ سوچ چودھری نثار کی بھی ہے، عمران خان کی بھی ہے، 2 لوگوں کی یہ سوچ نہیں ہے۔ ایک پیپلز پارٹی کی یہ سوچ اس طرح سے نہیں ہے۔ بیچ میں زرداری صاحب نے کہا کہ یار کہ ہمیں ان کو وہ اور طرح سے کہ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ساتھ لے کے چلنے میں اور ہر بات جو ہے من و ان ماننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو من و ان بات جو ہے وہ مان لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دن ہے تو کہتے ہیں دن ہے، وہ کہتے ہیں رات ہے تو رات ہے۔ تو یہ بنیادی 2 بھائیوں میں فرق ہے، اور یہ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے معاملات ایک بندہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی توقعات پوری نہیں ہوئی، تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ شاید میرا کوئی جیک پاٹ لگ جائے۔ تو وہ اب جو اگریشن ہے مسلم لیگ نون کے ووٹر کے اندر، آپ نے دیکھا یہ نیب لاہور میں جو پیشی تھی مریم نواز کی، وہاں پہ بھی اسلام آباد میں جو پیشی تھی ہائی کورٹ میں، وہاں پہ بھی نون لیگ کا ووٹر جو ہے وہ چارج ہے، اور وہ بہت اگریسو ہے، اور نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو جب اس نے اگریسو ہونا ہوتا ہے وہ یعنی 2 فرق ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پیسو ہیں، وہ ایکٹیو نہیں ہیں، اور وہ والے ایکٹیو ہیں، یعنی مریم نواز اور نواز شریف صاحب۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو اے پی سی ہو رہی ہے اس میں جو لسٹ بنائی تھی کہ نون لیگ سے کون کون شرکت کرے گا، تو وہ شہباز شریف صاحب نے مرتب کی تھی، اور اس میں مریم نواز کا نام نہیں تھا۔ اب مریم نواز اگر نہیں ہے کسی اس طرح کے کٹھ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہومیوپیتھی مسلم لیگ نون ہے، اگریسو نہیں ہے۔ مطلب جو ان کا نیریٹو ہے، وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے اس وقت، تو وہ لوگوں کو وہ چاہیے نا
یا مسلم لیگ نون کے ووٹر کو اس طرح کا چاہیے، تو وہ ہے نہیں. تو پھر اس کا مطلب تھا کہ اے پی سی فارغ ہی سمجھے اگر مریم نواز نہیں ہے. اب وہ بڑے گھانک آدمی ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے جناب نواز شریف صاحب سے فون پہ رابطہ کیا. رابطہ تو وہ یہ تھا کہ میاں صاحب آپ تو چلو ہے نہیں، وہ میں نے سنا ہے کہ مریم نواز کو بھی نہیں آنے دے رہے، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہی ذرا ویڈیو لنک پہ آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو چلو دیکھتا ہوں، میں آتا ہوں. یعنی بظاہر وہ یہ کہ حامی انہوں نے بھر لی ہے، لیکن انہوں نے جو مکو ٹھپایا وہ ٹھپایا شہباز شریف کا. بیسیکلی بلاول بھٹو نے ذرا پڑھے لکھے انداز میں شکایت پہنچائی ہے نواز شریف صاحب کے ہاں شہباز شریف کی. تو شہباز شریف، اب خبریں یہ ہیں کہ شہباز شریف کی دھلائی ہوئی ہے بڑے بھائی کے ہاتھوں، اور کہ تو انسان دا بچہ نہیں بنتا، پٹھیاں حرکتاں کیوں کرنا ہے اس طرح کی. وہ ان کو ذرا دھلائی شلائی ہوئی ہے، جھاڑیں جوڑیں ڈالی گئی ہیں. تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ 20 تاریخ کو مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پہ ہوں گی، اور نواز شریف جو ہیں وہ بھی کریں گے اپنا ویڈیو لنک کے ذریعے ایک حصہ لیں گے اس میں، ایک ٹوکن سا آپ کہہ لیں. وہ خیر وہ آ کے کوئی بات کر دیں تو وہ بھی بڑی بات ہی کنسیڈر ہوگی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ اپنا حکومت جو ہے وہ جو 4 بندے لاہور میں دیکھ کے اور 4 بندے معافی چاہتا ہوں اسلام آباد میں دیکھ کے جو پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ بس مریم نواز اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے اور لوگ اس کے ارد گرد ہیں اور جناب پھول پھینک رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. تو اب اگر نواز شریف جو ہے وہ ایکٹیولی آ کے آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف میرا خیال ہے کہ وہ جب سے گرفتار ہوئے ہیں اس کے بعد سے ان کی کوئی اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس طرح کی ہے نہیں. صرف ایک ان کی واک کرتے ہوئے تصویر، کافی پیتے ہوئے تصویر آتی ہے تو کیا ٹینشن ہوتی ہے. اب وہ جو تصویر دیکھ کے ٹینشن لینے والی جو گورنمنٹ ہے، اب نواز شریف وہ بیٹھ کے خطاب کرے گا چاہے ویڈیو لنک پہ ہی صحیح، کوئی مطلب یہ کہ ایکٹیویٹی میں حصہ لے گا، تو اس حکومت کے حالات کیا ہوں گے وہ نظر آ رہے ہیں. وہ شہباز گل صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاکستان میں ہی رکھے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح وہ عمران خان کی حکومت میں جب آئے ہیں تو اچانک سے وہ آگے، اور ان کے جانے کا پتہ نہیں چلنا جب وہ حالات سازگار نہ رہے پاکستان کے اندر. یہ نہ عمران خان کو اندازہ ہے اور نہ ہی جو اس طرح کے ان کے حواری ہیں ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں جب انتقام والی سیاست ہوتی ہے نا، انہوں نے تو خیر انتقام کیا لینا ہے، ان کو تو وہ کچھ کرنا ہی نہیں آتا. تو یہ نواز شریف یا مسلم لیگ نون جب وہ اس طرح کے کام کرنے پہ آتی نا تو وہ بل کسر وہ ساری نکال دیتی ہے. تو وہ بھگتی ہوئی ہیں بے نظیر بھٹو نے بھی، تو اور لوگوں نے بھی بھگتی ہوئی ہے، یہ عمران خان صاحب کو بھگتنی پڑنی ہے. بہرحال اللہ کرے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے جس کو عمران خان دوبارہ اسی گیڑے میں لے آئے ہیں جس سے ہم نکل کے آئے تھے، نواز شریف دوبارہ آ کے وہ والا کام نہ کریں. بہرحال میں یہ ایک سائڈ پہ بات نکل گئی. بات یہ ہے کہ اب حکومت کہتی ہے کہ جی نواز شریف کو نہیں ہم نے خطاب کرنے دینا. کیوں نہیں کرنے دینا؟ جی مجرم ہے. او بھائی مجرم کیا ہوتا ہے؟ بھٹو بھی مجرم تھا. مجرم وہ ہے جس کو لوگ مجرم سمجھتے ہیں. عدالتیں یا لفافہ قسم کی عدالتیں جس کا جج وہ جناب پکڑا گیا، ویڈیو اس کی آ گئی وہ والی 2 نمبر قسم کی ویڈیو، اور پھر وہ بلیک میل کر کے وہ فیصلے کرے، اس طرح کی عدالتیں. اور پھر جو ہے وہ جو تھا معاملہ سپریم کورٹ کا جو نواز شریف کو سزا ہوئی، وہ آپ نے جسٹس اعجاز احمد چودھری کا انٹرویو سن لیا ہوا ہے کہ یہ مینج کر کے سارے فیصلے ہوئے ہیں. وہ ان کے کہنے کا مطلب ہے جنہوں نے وائس آف امریکہ کو دیا ہے. تو ان جو ایک ہوتی ہے نا پولیٹیکل انجینئرنگ، اور ایک ہوتا ہے جسٹس، انجینئرڈ جسٹس. یہ جو بناوٹی انصاف ہوتا ہے، کسی کے کہنے پہ انصاف ہوتا ہے، اس کو قوم نہیں مانتی. بھٹو کے قتل کو آج تک بھٹو نے تو جناب پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اس کو سزا ملی تھی نا، سزائے موت، لوگوں نے نہیں مانا، اور لوگوں نے اس کو آج تک وہ کیا کہتے ہیں پے بیک کر رہی ہے اس کو. سندھ میں آج بھی ان کی پارٹی کی حکومت ہے. تو نواز شریف کو آپ سزا دے دی ہے یا جو بھی ہے اس کی سزا کو کیا کوئی مانتا؟ مجرم اس کو کوئی نہیں مانتا، اس کو لوگ لیڈر مانتے ہیں. اور اس کے نام پہ آج بھی اگر ہمت ہے اس حکومت میں تو ذرا تھوڑا سا وہ کہہ دے کہ جناب کے جی مریم صاحبہ آ جائیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ نے جلسہ کرنا ہے کر لیں. عمران خان کا کرتے تھے 5000 بندہ میرے خلاف سڑکوں پہ نکلا ہے، میں استعفیٰ دے دیا گا. تو ہمت کرے نا، وہ ہمت ہے نہیں ہے. یہ ساری وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کے اور. تو یہ ظاہر ہے کہ حکومت کرے گی، وہ پیمرا کے ذریعے کوئی ویڈیو لنک وغیرہ اس طرح کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ
نواز شریف خطاب نہ کر سکیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں اگر مریم نواز وہاں پہ ہوئی تو آپ سمجھیں کہ وہاں پہ نواز شریف ہی تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ جتنا اس نے بھاگنا تھا یہ اس نے بھاگ لیا، اور اس کے جتنے سپورٹر ہیں وہ حکومت کے اندر ہوں، حکومت سے باہر ہوں، ملک کے اندر ہوں، ملک سے باہر ہوں، کسی ادارے میں بیٹھے ہوں یا کہیں اور بیٹھے ہوں، یہ حاضر ہوں یا ریٹائرڈ ہوں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ میرا خیال ہے ان کے چھولے مک گئے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہونا کیا ہے، یہ بات ہے کہ فیصلہ اپوزیشن کا ہے۔ اپوزیشن میں بھی کیا ہے کہ وہ صرف دو بندے ہی میٹر کرتے ہیں۔ دو بندے کون ہیں؟ وہ ایک مریم نواز ہے، دوسری ہے نواز شریف۔ سندھ میں ان کی اپنی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ڈی ریل ہو معاملہ، اور شہباز شریف صاحب تو کوشش کریں گے کہ ڈنگ نکالنے مسلم لیگ نون سے۔ اور مجھے کبھی کبھی وہ بات وہ شاید اسی وجہ سے شیخ رشید کہتے ہیں کہ شین نکل جائے گی نون سے، وہ اگر شین نکل بھی گئی تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے بڑے بڑے فن ہاں دیکھے ہیں جب وہ مین سٹریم اپنی پارٹی سے علیحدہ ہوتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ تو شہباز شریف کی اگر کہیں سیاسی موت یا اس نے سیاسی خودکشی کرنی ہے تو علیحدہ کر کے دیکھ لیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ یہاں پہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے وہ چاہے گا کہ اس وقت اس حکومت کا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ، میں اگلی پرائم منسٹرشپ کا کہہ رہا ہوں، وہ ان کی خواہش ہوگی کہ یہ جو ہے دھڑن تختہ ہو، اور وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس پہ نہیں جاتا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 5 سال پورے کرنے چاہیے اس حکومت کو، یہ چاہے یہ سلیکٹڈ ہے یا الیکٹڈ ہے جو بھی ہے، لیکن اتنا میرا خیال ہے مارجن دینے کے لیے نواز شریف اور مریم نواز ان کو تیار نہیں ہوں گے۔ آنے والے دن جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کے لیے بہت بھاری ہونے والے ہیں۔ اللہ خیر کرے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔